السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، جو کل ہم نے کہانی چھوڑی تھی شہزادی کی تلاش، اس کے بقیہ حصے کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اس نے دیوانہ وار سمندر کی بپھری ہوئی موجوں سے لڑنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو سطح آب پر بلند رکھنے کے لیے تیزی سے ہاتھ پاؤں چلانے شروع کر دیے۔ پھر اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے طوفان کا زور ٹوٹ رہا ہو۔ سمندر کی بپھری لہریں آہستہ آہستہ پرسکون ہوتی گئیں، طوفانی ہواؤں کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ فواد اب تھک کر چور چور ہو چکا تھا، اس پہ بے ہوشی سی طاری ہونے لگی۔ پھر بھی وہ زندہ رہنے کی امنگ میں مسلسل ہاتھ پاؤں چلاتا رہا، یہاں تک کہ اسے اپنے پاؤں کے نیچے سخت زمین محسوس ہونے لگی، شاید وہ کسی جزیرے کے قریب جا پہنچا تھا۔ شام کے پھیلتے ہوئے اندھیرے میں اس نے بمشکل تمام اس جگہ کو پہچاننے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں چارپائی پر پڑا تھا اور اس کے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ آدمی اپنے چہرے، مہرے اور حلیے سے چینی دکھائی دے رہا تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ آدمی اس پر جھک گیا۔ شکر ہے تم ہوش میں آ گئے، تم پورے 3 دن بے ہوش رہے ہو، اس نے انگریزی میں کہا۔ تم کون ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ فواد نے اس سے پوچھا۔ میرا نام لیپنگ ہے، میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ تم اس وقت ہمارے جزیرے پر ہو، ہم نے تمہیں ساحل کے قریب بے ہوش پڑا پایا تھا۔ غالباً تم کسی ایسے جہاز کے مسافر ہو جو کسی سمندری حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ تمہارے سر اور سینے پر معمولی سی چوٹیں آئی ہیں جن کی میں نے مرہم پٹی کر دی ہے۔ فواد کو اس کی باتیں سن کر بے حد حیرت ہوئی۔ کیا یہ کوئی چینی جزیرہ ہے؟ یہ چین کے کس سمندر میں واقع ہے؟ فواد نے ڈاکٹر لیپنگ سے پوچھا۔ یہ جزیرہ بحر الکاہل میں واقع ہے۔ یہ ایک گمنام سا جزیرہ ہے۔ پچھلے زمانے کے لوگ اسے کوڑیوں کا جزیرہ کے نام سے جانتے تھے، لیکن اب یہاں کوئی کوڑی نہیں بلکہ ہم چینی باشندے رہتے ہیں۔ ہاں، تم کون ہو؟ ڈاکٹر لیپنگ نے پوچھا۔ میرا نام فواد ہے، میرا تعلق ایک عرب ملک انتارا سے ہے۔ میں ایک جہاز پر انجینئر تھا جو ایک خطرناک سمندری طوفان کا شکار ہو کر غرقاب ہو چکا ہے۔ کیا یہاں سے کوئی جہاز میرے وطن جا سکتا ہے؟ فواد نے ڈاکٹر لیپنگ سے پوچھا۔ اس جزیرے میں ہمارے پاس صرف ایک ہی جہاز ہے جو اس وقت سان فرانسسکو گیا ہوا ہے۔ جب وہ یہاں پہنچے گا تو تمہیں اس میں تمہارے وطن بھجوانے کا انتظام کر دیا جائے گا، لیکن اس وقت تم زیادہ باتیں نہ کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، ڈاکٹر لیپنگ نے کہا۔ اسی وقت ایک چینی ملازم ایک ٹرے میں مرغی کے شوربے کا پیالہ، چاولوں کی پلیٹ اور کچھ پھل سجائے کمرے میں داخل ہو گیا۔ لو، اب تم کچھ کھا پی لو، اس کے بعد آرام سے سو جانا، آرام اور نیند تمہارے لیے بہت ضروری ہے، ڈاکٹر لیپنگ نے فواد سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس چینی ملازم کا نام کوانگ تھا۔ وہ انگریزی بالکل نہیں جانتا تھا، اس لیے فواد اس سے کوئی کام کی بات معلوم نہ کر سکا۔ چند دنوں بعد جب فواد پوری طرح صحت یاب ہو گیا اور گھومنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو اس نے اس عمارت کا جائزہ لیا جس میں اسے رکھا گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ عمارت ایک بڑے سے پنجرے کی طرح تھی۔ اس میں جو کمرے تھے ان میں سوائے ایک کھڑکی، ایک روشن دان اور ایک دروازے سے کہیں سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ ہر کمرے کا دروازہ دوسرے کمرے میں کھلتا تھا اور ان کمروں میں صرف کچن کے راستے سے ہی داخل ہوا جا سکتا تھا۔ کچن کا ایک دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا۔ باہر گولائی کی صورت میں ایک چھوٹا سا صحن تھا جس کے چاروں طرف ایک اونچی سی دیوار کھڑی تھی۔ اس دیوار میں ایک لوہے کا دروازہ لگا تھا جو ہر وقت بند رہتا تھا۔ فواد اس پنجرہ نما عمارت سے باہر نکل کر اس جزیرے کی سیر کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ جب بھی اس سلسلے میں ڈاکٹر لیپنگ سے بات کرتا تھا وہ اسے ٹال جاتا تھا اور اس سے کہتا تھا کہ جزیرے کا قانون اجنبیوں کو جزیرے پر آزادانہ گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے جب تک ہمارا جہاز سان فرانسسکو سے نہیں آ جاتا تب تک تمہیں اسی قیامگاہ میں قیام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر لیپنگ کی یہ باتیں اس جزیرے کے بارے میں فواد کو تجسس کو اور بڑھا دیتی کہ کون سی ایسی بات تھی جس سے اسے جزیرے پر سیر کرنے سے روکا جا رہا تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم باقی سٹوری دیکھیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔